الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نماز سے متعلق آج کا ہمارا 35واں درس ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے گھروں میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جس نے میری سنت سے روح گردانی کی، منہ پھیرا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5063 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ کہ اپنی خواہشات یا زیادہ عبادت ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو جاننا اور ڈرنا سچی عبادت کی بنیاد ہے۔ صرف زیادہ اعمال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کرو اس میں اللہ سے ڈر بھی رہے ہو اور اللہ کو جان بھی رہے ہو۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ چوتھی بات، دین میں غلو یعنی حد سے بڑھنا اور رہبانیت یعنی دنیا سے مکمل الگ ہو جانا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، جیسا کہ ان 3 آدمیوں نے ارادہ کیا۔ پانچویں بات، نکاح کرنا سنت ہے اور اس کو ترک کر دینا، یہ چھوڑ دینا عبادت سمجھ کر یہ ممنوع ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے اور کوئی عبادت سمجھ کر کہ نکاح کروں گا تو عبادت نہیں ہو پائے گی، چھوڑ دے گا عبادت ہوگی، تو یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ چھٹی بات، روزہ ہمیشہ رکھنا یا ہمیشہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی سوچے روز روزہ رکھوں گا اور کوئی کہے میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ساتویں بات، عبادت میں اعتدال یعنی درمیانی راہ ضروری ہے، نہ بہت آگے بڑھنا ہے نہ بہت پیچھے رکھنا ہے، نہ غلو کرنا ہے، یہ سب ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ 8ویں بات، دین آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن والی زندگی سکھائی ہے، بیلنس رکھا جائے زندگی میں، بیلنس سے مراد برابر ہو، توازن ہو۔ 9ویں بات، دنیاوی ذمہ داریاں اور آخرت کی ذمہ داریاں میں بھی توازن رکھنا چاہیے۔ عبادت کر رہے ہو تو بھی بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ آرام کر رہے ہو تو بھی، نکاح ہے تب بھی اور معاملات ہے تب بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ 10ویں بات، زندگی کے سب پہلوؤں میں سنت کو اپنانا ہی کامیابی ہے، اپنا طریقہ نہیں، ادھر ادھر کا طریقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہی اصل میں نجات اور کامیابی ہے۔ 11ویں بات، اس سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملا تربیت کے ناحیے سے، استاد ہو، رہنما ہو، معلم ہو، مربی ہو اور خاص طور پر والدین ہو، ان سب کو اپنے عمل سے توازن سکھانا چاہیے۔ بچوں کو توازن سکھاؤ کہ ہر چیز میں درمیانی راہ ہونا چاہیے، بہت آگے نہیں بڑھ جاؤ، بہت سستی اور کاہلی بھی نہ کرو، لیکن یہ جب تربیت کرے گا انسان تو اپنے عمل سے دکھا کر کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ میں سب کچھ کیا ہوں۔ اسی طرح 12ویں بات، نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، لیکن اس کو توڑنا یا غیر فطری بوجھ ڈالنا درست نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ نفس کو قابو میں رکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس پر بوجھ ڈالنا، بلا وجہ کی اس کو پریشانی میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ 13ویں اور آخری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی، جو شخص سنت کو چھوڑے گا وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ آپ نے آخر میں کیا فرمایا، میری سنت سے جو ہٹا، کون سی سنت ہے میری؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں،
میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی روزے نہیں بھی رکھتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، دن میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، رات میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا سے بالکل الگ ہو کر نکاح وغیرہ سے دور ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سنت سے ہٹ چکا ہے، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ وہ درمیانی راہ اور اتباع سنت پر قائم رہے، سنت کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق، سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو، معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔